بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز محترم اہل علم علماء کرام، ذی وقار قابل صد افتخار
معززین علاقہ، حاضرین سامعین، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین دی بارگاہ دے اندر یہ درخواست ہے، التجا ہے کہ اللہ سونا سانو زندگی دا ہر سانس اعمال صالحہ نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ارض و سما محض اپنی شفقت کر دے ہوئے ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے۔ اللہ سونا دی بارگاہ دے اندر اے التجا ہے، درخواست ہے، عجز و انکساری نال، منت و زاری نال کہ الہ العالمین، اے عرش عظیم دے مالک، اے رب العالمین، اللہ ساں تیرے گنہگار بندے ہیں، اللہ ساڑے نامہ اعمال سیاہ نال گناہاں دی سیاہی نال بھرے نے، اللہ موت دے وقت ساڑی زبان تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دے۔ اللہ ساڑی زندگی دے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سب گناہ نو معاف فرما دے۔ اللہ سانو دنیا اور آخرت دونوں جہانہ دے شر کو محفوظ فرما، سانو ساڑی اولاداں نو برے لوگاں کولوں، بری مجلس کولوں، بری صحبت کولوں، بری سوچ اور عقیدے کولوں، برے اعمال و کردار کولوں اے الہ العالمین سانو ساڑی اولاداں نو گھر والیاں نو محفوظ فرما۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے برادر محترم مولانا عبدالوحید فاروقی صاحب گفتگو فرما رہے سن، بہت اچھی گفتگو کیتی ہے انہوں نے۔ آخر دے اندر جو انہوں نے مسئلہ کیتا ہے وہ سمجھا نہیں سکے، اور بھائیوں نے ابتدا دے اندر بغیر سمجھے دے جذبات دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ رب العزت دا قانون ہے، اور اللہ دے قانون نو کوئی توڑ نہیں سکدا، اللہ آپ اپنی قدرت دا اظہار کردا ہے۔ اللہ دا قانون ہے کہ ایک زندہ بھی ایک حد تک سندا ہے، وہ حد جدوں ختم ہو جائے زندہ بھی نہیں سندا۔ مثال دے طور ایک آدمی زندہ کلومیٹر دور کھڑا ہے، ایک دو وگیاں تے کھڑا ہے، قلعیاں تے کھڑا ہے، انہوں ہولی جی سڈو سن لے گا۔ جیندہ کھڑا ہے، کان لئی کھڑا ہے، ایک حد ہے۔ اور اگر اللہ سنوان تے آوے تے حضرت سلیمان علیہ السلام نو ایک ڈٹھی ہوئی چیونٹی دی سنوا رہے۔ اللہ رب العزت دی طاقت و قدرت نو کوئی چیلنج نہیں کر سکدا، اس دا قانون بھی برحق ہے، دی قدرت تے طاقت بھی برحق ہے۔ اللہ رب العزت دا قانون ہے جو دنیا تو ٹر جاندا ہے وہ قیامت توڑی واپس آندا، اس وچ کوئی شک ہے؟ قیامت توڑی واپس نہیں آندا۔ جو جنت وچ ٹر گیا ہے وہ کسے قبر تے جمعرات نو آ کے دودھ دا گلاس لین واسطے بولو، وہ کوئی بلندے نہیں، تسیں مردہ ہو، موہیاں دی گال کریں دے، میں تے جیندیاں تو حیران ہویا بیٹھا، سن سو تا بلے سو۔ میرا تاکید ہے جیڑا ڈورا ہے وہ نہیں سن سکتا، تساں ڈورے تو نہیں بیٹھے، موہے دی تو دور دی گال ہے۔ حضرات اللہ دا قانون ہے کہ جو جنت وچ ٹر گیا ہے وہ واپس دودھ دا گلاس پین واسطے، وہ قبر تے نظرانے کھان واسطے، وہ قبر تے ککڑ کھان واسطے، بریلز کھان واسطے نہیں آندا، مگر جدوں رب قانون تروڑ دے وے اپنی طاقت دا اظہار کرے۔ اللہ معراج والی راتی جنت وچ پئے ہزاراں سال دے انبیاء دے ارواح نو سونے مصطفیٰ دے کول لیا کے نماز نہیں پڑھائی۔ اللہ دا قانون برحق کے، اللہ دی طاقت برحق کے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو قیامت تک ایک واری موت آندی ہے، مر جائے، دوبارہ دنیا تے زندہ نہیں ہویا، لیکن عزیر علیہ السلام 100 سال دے بعد اللہ زندہ نہیں کیتے۔ عزیر علیہ السلام دے سامنے کھوتا مرے ہے کہ نہیں مرے؟ او دیاں لیراں ہوئیاں، او دیاں ہڈیاں گئیاں، او دے چمڑے گئے، او دیاں لوہاں گئیاں، او دے وال گئے، او دی ہر شے گئی،
پر اللہ رب العزت موئے ہوئے کدی دنیا تے واپس جڑ دے کسے ویکھے نہیں، ہڈیاں کدی رلدیاں ویکھیاں نہیں، مگر میرے مالک دی طاقت تے قدرت بھی قانون دی طرح ہے۔ فرمایا میرا عزیر دھاویں اجڑی ہوئی بستی کیویں آباد ہو سی ہے ویکھ لے، میں تیرے سامنے اجڑے تے برباد لواں ہوئے کھوتے نو کیویں زندہ کرے۔ اللہ دے قانون بھی برحق کے، اللہ دی قدرت تے طاقت بھی برحق کے۔ اللہ تو بغیر کوئی غیب جاندہ بولو تے جیڑی کیڑی آدھی کھڑی آئی اپنیاں کیڑیاں نو جو کھڈاں داخل ونجو سلیمان علیہ السلام دا لشکر آندہ پہ ہے، اے سلیمان علیہ السلام نے کیڑی دی گل سن لئی ہے، ایک قانون ہے قدرت ہے بولو۔ اللہ دی قدرت نو بھی چیلنج نہ کیتا کرو، اللہ دے قانون نو بھی چیلنج نہ کیتے کرو، تے نائیاں دی دکان تے بہ کے مفتی نہ بنے کرو۔ یہ میں تو مشورہ دے رہا ہوں باہمیں کوئی بھی ہے، آج ساڑھے نائیاں دی دکان تے بہ جاؤ نا، تس نائی کو دیکھ سامنے چھیڑ دیو نا بھئی فلانے ہم انہوں شوگر ہے 100 نسخہ دسے سی 100 نسخہ تے جے مسئلے دی گل ٹور پر معلوم ہے پوری دنیا دی اس نے مفتی دیاں ڈگریاں لئی ہوئی ہیں، سکھیا کام وال کپنا ہے، حجامت کرنا ہے، وہ مفتی بھی بنیا بیٹھا ہے تے نال حکیم بھی بنیا بیٹھا، خدا دا نا انہیں ایو جائے مفتی نہ بنو، قرآن نو بھی سمجھو، سونے مصطفیٰ نو بھی سمجھو۔ آج بدقسمتی ہے کہ ایسا مسلمان برحق ہیں، کلمہ پڑھے ایسے، مگر ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دے امتی ہیں اس دے ایسا شان مقام اس دی عزت او دی حیثیت ناشنا ہے، ورنہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں توڑے کو پوچھنا، میں اگے بھائی نو کو سوال کیتا ہے، میں آکے 10 میرے برائے 10 مسلمانہ اختلاف ہے کہ اللہ دو نے، کوئی اختلاف ہے مسلمانہ کہ مسلمان کسے فرقے دا عقیدہ ہوئے کہ اللہ دو نے ایک نہیں ہے، اللہ ایک کے سارے دا عقیدہ، کسے دا اختلاف ہے کہ اللہ دے رسول وکھرے وکھرے نے، ساڑھے سارے دا عقیدہ کہ ساڑھا اللہ بھی ایک کے تے رسول بھی ایک کے، سارے دا عقیدہ ساڑھا قرآن بھی ایک کے۔ اچھا دیوبندی بریلوی اللہ بھی ایک منی کھلیں، رسول ہی ایک منی کھلیں، قرآن ہی ایک منی کھلیں، تے سارے ایک کے پاسے منہ کر کے منیں دن قبلہ بھی ایک منی کھلیں، انہیں ہے کہ نہیں؟ تے سارے دا عقیدہ ہے جو اللہ دے آسمان تو زمین تے ایک اسلام نازل ہویا، 2 اسلام، تساں کرسیاں لے تے سارے پڑھے لکھے جٹ بیٹھے ہو، پریں دے بندے بیٹھے ہو، مولویاں تے فتوے نہیں، میں توڑے کو پوچھنا جدہ سارے دا عقیدہ ہے اللہ ایک کے، قرآن ایک کے، رسول ایک کے، قبلہ ایک کے، اسلام ایک کے، میں نے دسو انہاں مسلمانہ اختلاف کیوں پہ، کتنیاں قسمہ مسلمانہ دیاں نے، کتنیاں قسمہ آج مسلمانہ دیاں، اسلام ایک کے مسلمانہ دیاں قسمہ کیوں ٹھہرنے، قرآن ایک کے مسلمانہ دے نظریے کیا اختلاف ہے، اس رسول ایک کے پھر امت مسلمہ دے اندر مسئلے دا انتشار کیوں ہے، حضرات قبلہ ایک ہے، جہت ایک ہے، پھر مسلمانہ دے اندر کس بنیاد تے اختلاف ہے، کیوں جھگڑے نے؟ اجے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، قرآن ایک نہیں، اے حیاتی ہے، مماتی ہے، رسول ایک نہیں، قبلہ ایک ہے، اسلام ایک ہے، اے اہل تشیع ہے، اے فلانا ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، رضاکی ہے، اے جماعت المسلمین ہے، اے عثمانی ہے، کیوں اتنے فرقے نے؟ کس بنیاد نے کہ اللہ دے وجود تے اختلاف ہے؟ کیا کوئی کسی نے دوسرا رسول بنایا ہے؟ کیا کسی نے کوئی دوسرا قرآن لے آندہ ہے؟ کیا کسی نے دوسرے کسی قبلے تے اختلاف کیتا کہ جدے تسا منہ کر کے نماز پڑھنی ہے اساں اس نو قبلہ نہیں من دے، جنہوں تسا اسلام تسلیم کر دے اساں اسلام نہیں تسلیم کر دے؟ او خدا دا خوف کرو، میں نو دسو توڑے وچے فرقے کس نے پائے نے؟ قرآن تا سارے اندر کہ اسلام میں کیا؟ حضرات ان تسا اس گالتے چپ ہو گئے ہو، اس واسطے جان دے تساں بھی ہو کہ اے رپھڑ مولویاں دا گھتے ہویا، نہیں تو صحابہ کرام میں تو کوئی فرقہ کوئی نہیں، کوئی ہے مذہب دی بنیاد تے اہل بیت تے صحابہ دے درمیان کوئی نظریات دا اختلاف ہے؟ حضرات ٹھنڈے دل نال سوچو، اللہ نے اسے واسطے قرآن چاہ کیا ہے
اج تساں تھکنا نہیں پھروں تھکو گے تو نہیں نا اے مینوں نہیں پتہ بھئی تواڈے واسطے چاول بھی ہے نہیں یا نہیں چاول بھی ہیں ماشاءاللہ چاول ہیں پہ تے بغیر کل خانی دے ہیں پہ بغیر کل خانی دے ہیں پہ حضرات توجہ کرنا قرآن ایک ہے اسلام ایک ہے نبی ایک ہے رب ایک ہے قبلہ ایک ہے تے جدوں یہ ساری بنیادی چیزاں ایک نے اسانو رپھڑ کتھوں پہ ہے اس واسطے آئیے میں کسے اہل حدیث دا ترجمان نہیں اللہ دی قسم میں رب دے گھر دے اندر بیٹھا ہوں میں اگے مجلس دے اندر بیٹھ کے آکھے کہ اہل حدیث عالم ہوئے شیخ الحدیث ہوئے محدث ہوئے فقیہ ہوئے اور اس دی بات قرآن دے خلاف ہوئے رسول دے خلاف ہوئے میں اس نو آگ لگا دیاں گا میں اس نو دین اور شریعت نہیں تسلیم کر سکتا اساں قرآن و سنت دے پابند ہیں اساں ملوانے دیاں سوچاں دے پابند نہیں ہیں ساڑی کامیابی اللہ اور دے رسول دی شریعت چلانے چاہے تساں سارے بیٹھے ہو بابے بیٹھے ہو میں تو انہوں رب دا واسطہ دے کے آنا میں انہوں نہیں پتا تساں کس فرقے نال تعلق رکھ دے ہو کہ قبر سوال ہونے تو اہل حدیث سڑایا کہ نہیں سڑایا قبر سوال ہوئے گا کہ تو دیوبندی ہیں قبر سوال ہوئے گا تو بریلوی ہیں قبر سوال ہوئے گا تو نقشبندی ہیں چشتی ہیں حضرات جس چیز دا سوال نہیں ہونا وہ دیاں تیاریاں کر دے پہ ہیں جے دا سوال ہونا ہے وہ دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے آج لڑ دے کس چیز دے پہ ہیں پارٹیاں تے لڑنے ہیں بریلوی ہو دیوبندی ہے وہابی ہے حدیث ہے کدی ایمان نال دسو رل کے بیٹھے ہیں یار اساں من ربوں کا جو سوال ہونا ہے دی تیاری کیتی سے من نبیوں کا ہونا ہے تیرا نبی کون ہے کہیں دے طریقے تے چل دن ہیں جو 1,24,000 پیغمبر آئے رسول آئے کہ دے طریقے تے چل دن ہیں ماں دینوں کا تیری زندگی گزارن دا طریقہ کیا ہے دین دن اس طریقے نو جڑا اللہ دی طرفوں آندہ کہ ایسا راہ تے چل کے تو زندگی گزارنی ہے اللہ نے سوال کرنا ہے ماں دینوں کا کہیں دے کو لو پوچھ کے زندگی گزرے اندر ہیں کہیں دے طریقے تے زندگی گزرے اندر ہیں تیرا طریقے زندگی کیا ہے کدی تیاری کی تھی اس دی ٹھنڈے دل نال سوچو اللہ دی قسم فرقے نہیں پارٹیاں نہیں تعصب نہیں کسی دی ذات نہ لڑائی نہیں دن کے آمد دے ایک کام نہیں آنیاں اج اپنی عاقبت دی فکر کر کے دہ کے آمد دے اللہ شرمندگی کو لو بچا لے حضرات میں جو آیت تلاوت کی تھی نا مکے دے مشرکان دے سامنے اللہ دے نبی نے قرآن تلاوت کیتا چونکہ اللہ دے رسول تے قرآن نازل ہویا اللہ دے رسول قرآن پڑھ دا پہ ہے تے مکے دے مشرک اعتراض کر دیں ایتے بے قرآن غیر حاضا او بدل ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیا کر تو مکے آلہ نہیں تو محمد الرسول اللہ دا وفادار درود پڑھیا کر اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہ پڑھ دینے اے مکے دا مشرک اخدہ اذا تتلا علیہم آیات بینات جدہ قرآن پڑھیا جاندہ ہے اللہ دا رسول قرآن پڑھ دائے اس لئے مکہ دے مشرکہ دن ایتے بے قرآن غیر حاضا او بدلو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن لیون سنو ہور قرآن لے کے آن دے او بدلو یہ دے اندر رل مل کے مشورہ کر کے تبدیلیاں کر دینے ہیں اے جڑا قرآن تو پڑھنا ہے ساڑیاں سوچاں دے خلاف ہے
ساڈے عقیدیاں دے خلاف ہے، ساڈے آبا و اجداد دے نظریات دے خلاف ہے، تو قرآن پڑھنا ہے تے تو آنا ہے اے جڑے تواڈے مشکل کشا ہیں حاجت روا ہیں جنہاں دے سامنے جا کے منتا منوتیاں منندے ہو، تو قرآن پڑھ کے ادا کھڑونا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم اسانے آئے اے سارا کچھ خزانے دے مالکن اللہ نے انہوں عطا کیتی ہے ہر شائے اے اللہ دے دیتے ہوئے ہر اختیار دے مالکن تے تو آدھا کھڑونا قرآن پڑھ کے کھجور دی گٹھلی تے کہ چھلکے دے بھی مالک اسانے آئے ساڑیاں سن دے پہ ہوندن ساڑیاں قبول پہ کریں دے ہوندن تے تو قرآن پڑھ پڑھ کے انا لا یسمعوا دعاکم اے تہاڈی سورو پکار سن دے تیرا قرآن ساڈے نظریے دے خلاف ہے اسانے جیندے ہوندن موئے کوئی نہیں ہوندے اے پردہ وٹا ویندن بادشاہ بس صرف اکھاں دا او ڈر ہو ویندا ہے تے تو قرآن پڑھتے ادا کھڑا ہے امواتن غیر آحیاء وما یشعرون ایانا یبعثون تو آنا مردن اسانے آئے جیندن تیرا قرآن تے ساڑا عقیدہ رلدا اسانے سب کچھ جان دے پے ہونے تے تو آنا ہے اللہ تو بغیر جانن والا کوئی نہیں ہے اسانے اے سارا کچھ پیران دیتا ہے اے حضرت دی تو پھیلے جو چاہن کر دے تے تو قرآن پڑھ کے دکھنا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اسانے آئے میاں خوشی غمی دے مالکن توجہ کرنا نفع نقصان دے مالکن بادشاہ جے چاہن تا جادو کر کے تویزاں دھاگیاں نال اے دکانہ بند چا کرن کاروبار بند چا کرن اے میاں لوکاں دیاں لیکھنج میں کھا مار سکدن تویزاں دھاگیاں پھوکیاں نال جے چاہن تا دشمن دے گھر دی بیوی نو بانج بنا سکدن انہاں دے اندر اختیار ہے تے تو قرآن پڑھ کے دکھلے انہو ہوا ازہک و ابقا او ہساون والا بھی کلا تے روامن والا بھی آئے اسانے آئے عزت ذلت دے مالکن جنہوں رنگ چلاویں عزت چا دیویں انہاں دی مرضی تے جے نگاہ کچوں گرا دیویں تے ذلیل چا کریں تے اے عزت تے ذلت دے مالکن تو قرآن پڑھ کے ادا کھڑا ہے نا 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 قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر تیرا کوئی عقیدہ ساڑے نال نہیں رلدا تیرا قرآن ہو رے ساڑی سوچ اسانے آئے بادشاہ اے جنوں چاہویں رنگ چلاویں اے پتر دیویں تا زعفران دے اللہ اللہ میں تا حیران ہو گیا بھئی زعفران نال پتر پہ ملدا تے اساں اونج پھکے نہیں تولے نہیں کلو چا کھوائیے ککھ نہیں بندا مولوی زعفران دے نا تے قلم چا چلائے تے جڑویں پہ جم دے ساڑا عقیدہ ہے
اے دھیاں بھی دین دن پتر بھی دین دن اے رکھاں پوکھاں نال لیکھاں چ میکھاں کر دین دن اجڑے آباد چا کر دین تے تو قرآن پڑھ کے آنا ہے نا 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 للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما تو آنے اولاد اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے جنہوں دھیاں چا دے وے پتر نہ لکھے تے شعیب علیہ السلام بڑھڑا روندہ بیٹھا ہے اللہ ایک تا میں پتر چا دے میں آئے میریاں جوان دھیاں غیرہ میں چا بکریاں چرائیں دیاں نے اللہ میرا دل کرندہ ہے میرا ایک پتر ہوئے آ اے دشمنہ میں جلے میریاں دھیاں جان دیاں پہیوں دیاں نے میرے دل نو کتنے گھاپ پم دے ہونے راتی دیاں سوچے نا اللہ میری عزت دلات چا رکھیں میریاں جوان دھیاں نے اللہ پاک فرماندہ ہے او میرا شعیبہ یہ تا مسئلہ میں سمجھاونا ہے یہاں بولے میں یشاء اناسا یہ میں دھیاں دیواں پتر نہ کھاتے جو لکھاں شعیب روتے سکدا ہے پتر لائے سکدا وَيَهَا بولے میں یشاء الذکور یہ میں پتر دیوان تے آونیاں تے دشمنہ دیاں جھولیاں بھر دیندہ ہونا ہے او یزوجہم ذکرانا واناسا او میرا اللہ دے پاک پیغمبر قرآن پہ پڑھ دینے او کملیاں تو ملوانیاں کنو مویاں کنو پتر منگدہ ہونا ہے انہا امتیاں کنو پتر منگدہ ہونا ہے اللہ دا نبی ہے حضرت زکریا علیہ السلام جوانیاں گزر گئیاں پتر منگدیاں مگر جداں رب نے لکھے ہے اللہ سڑ کے ادا پہ او میرا زکریا میں تینوں پتر دیونا ہے آخدہ ہے او میرا اللہ ہون کیویں پتر ملے گا وکانت مراتی آکے رائے ہون تا میری بیوی بانج ہو گئی ہے بوٹی سک گئی ہے تے مالی پانی دیوان تو رہ گیا ہے میرا سر چٹا ہو گیا میرا اللہ رب کائنات فرمانن کذالکا او میرا زکریا وط مینوں کون رب سمجھے مینوں کون رب سمجھے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا جوانی چ دیتا کوئی نہیں منہ بڑھاپے چ آپ علاج کر دیں گا سوال کریں دینے محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم ایتے بے قرآن غیر حاضا اے قرآن لیوانے سانو اے قرآن چنگا لگدا او بدل ہو ینو تبدیل چکر رل مل کے زمین تے ایسا آپ مسئلے بنا لینے توجہ ہے قرآن شریعت ہے کہ نہیں بولو ماخذ شریعت ہے کہ نہیں اصول شریعت ہے کہ نہیں شریعت دا مبدہ اس دے اندر ہے کہ نہیں ہن مکے دے مشرکہ دیکھ لیں رل مل کے زمین تے اساں آپ مل کے تے قرآن تے شریعت بنا لیں گے توجہ کرنا اللہ دے پیارے پیغمبر فرمانن قل ما یکون لی انو بدلہو من تلقاء نفسی ان اتبعو الا ما یوہا الیہ او مکہ دے مشرکوں میں اللہ دا رسولاں اللہ دی وحی دا پابنداں میں زمین تے اپنی مرضی نال قرآن تے شریعت بنا سکدا شریعت اسمانہ تو مالک نازل کر دائے میں محمد رسول ہاں او دی شریعت دے سنہ چاہی ودا میں زمین تے اپنی مرضی نال دین تے شریعت بنا سکدا
کملے جداں زمین تے رسول اپنی مرضیاں نال اللہ دی شریعت نہیں بنا سکدا، اج مولوی کیویں شریعت بنا سکدا ہے؟ اللہ پاک نے پاک پیغمبر نو اللہ فرماندا ہے او جند جیوی او یارا انہاں نو کل ما یکون لی انو بدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی مرضی نال ایک آیت بھی نہیں بدل سکدا، اپنی مرضی نال میں اللہ دے مسئلے تے شریعت نو بدل نہیں سکدا۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں جدوں بھی بلینا رب دی وحی نال بلینا۔ مکے دے مشرک آکھن لگے اچھا تو یہ قرآن اپنی مرضی نال نہیں آندا؟ نہیں، اللہ نازل کیتا، میں تو صرف او دا پیغام لے کے آیا، میں قرآن آپ نہیں بنایا، میں اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ دا نبی ہاں۔ توجہ کرنا جیسا نبی دی حیثیت و شخصیت نو نہیں پہچانے ہے، اللہ دی قسم اے دلیل پہ منگ دینے یہ تو نبی ہے، تیرے نبی ہون دی دلیل کیا ہے؟ پہلے سانوے دس کہ تو نبی ہے، تیرے نبی اور رسول ہون دی دلیل کیا ہے کہ سب مان جائیے کہ واقعی محمد اللہ دا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو اللہ ہر نبی نو اللہ او دی نبوت دی سچائی واسطے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا کرتا ہے کہ جاؤ اپنی قوم نو جدوں تواڈی نبوت دا انکار کرن ہے دلیل معجزے دی دینا۔ معجزہ و دلیل ہوندا ہے جنوں دشمن بھی جھوٹا نہیں کہہ سکدا ہے، جدے سچ منن تے دشمن بھی مجبور ہو جائے اس دلیل نو معجزہ آکھیا جاندا ہے۔ صالح علیہ السلام کولوں قوم پاس جدوں صالح علیہ السلام گئے انہاں آکھیا تو نبی نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام فرمایا اللہ مینوں یہ نبی نہیں من دے، مینوں کوئی ہو جی دلیل دے کہ جس تے منن تے مجبور ہو جان۔ اللہ پاک فرمایا میرا صالح ایک قوم نو کٹھا کر، انہاں دی اکھاں سامنے پہاڑ چیر کے 10 مہینے دی حاملہ اونٹنی تینوں کٹ کے دیاں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نو جدوں رسالت و نبوت ملی، اللہ فرعون بڑا آکڑ خان ہے، میں کس طریقے نال انہوں اپنی نبوت دی سچائی منواواں گا؟ اتے آنا ربکم الاعلیٰ کھن والا بڑا متکبر ہے۔ اللہ فرمایا میرا موسیٰ اے 10 سال جڑی سوٹی نال بکریاں چرائیاں نہیں نا، اے ہون لے ون جداں تیرے نبی ہون دی دلیل منگے دے سامنے سوٹی سٹے سے میں جیندہ اجدہا بنا دیاں گا۔ میرا موسیٰ جی تو ہاتھ لے سے انہیں سوٹی دی سوٹی بنا دیاں گا، دلیل ہے تو اپنی بغل وچوں ہاتھ کڈے گا میں سورج تو زیادہ روشن بنا دیاں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے رسالت و نبوت دیتی، اللہ لوگ کیسے منن گے کہ میں اللہ دے رسول ہاں عیسیٰ؟ اللہ فرمایا میرا عیسیٰ جے تیرے کولوں تیرے رسول ہون دی دلیل منگن، جیڑا مادر زاد ماں دے پیٹ چو انہ پیدا ہویا جن دی اکھیں دا نشان تک نہیں، تو ہاتھ لگائے گا میں انہوں اکھیں والا بنا دیاں گا۔ جدہ میرے نبی دا نمبر آیا دشمن آکھ رہنے کہ کوئی تیرے نبی ہون دی دلیل کیا ہے؟ اللہ پاک فرمانے توجہ کرنا، کس محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے جیسا انتشار دا شکار ہیں۔ اللہ فرمایا میرا سونا جے تیرے کلو نبوت دی دلیل منگن، میں تے محمد دے وجود نو نبوت دی معجزے دی دلیل بنایا ہے، تیرا وجود بھی نبوت دی دلیل ہے۔ اے رب دا قرآن آکھدا ہے جدہ تیرے کلو دلیل منگن تو آکھنا کیے قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ
فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ. توجہ کرنا، میں جتوں تقریر پہ شروع کرنا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر کولوں نبی ہون دی دلیل پہ منگدے نے. تیرے نبی ہون دی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کسے مردے نو زندہ کرن دا حکم نہیں دیتا ہے. رب کائنات نے کسے سوٹی دا اژدہا بنا کے محمد الرسول اللہ دی نبوت تسلیم نہیں کرائی. فرمایا انہاں نو آکھ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تاکلون. رب کائنات فرماندن میرا پاک پیغمبر اگر تیرے کولوں نبوت دی دلیل منگدن انہاں نو آکھ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ. او مکے دے مشرکو، میں تواڈے اندر جمیا، تواڈے اندر میرا بچپن گزریا ہے، تواڈے اندر میں تواڈے بالاں دے اندر کھیڈدا رہ گیا ہے، تواڈے اندر جوان ہویا، تجارتاں کیتیاں، معاملات کیتے، تواڈے نال اٹھدا بیٹھدا رہ گیا ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ. میں بالاں نال کھیڈدا رہا. او میاں بال بالاں نال لڑ پمدے ہوندے نے، بال بالاں نال کوڑ بھی مار لیندے ہوندے نے، بال بالاں نال لڑدے ہویاں زیادتی بھی کر لیندے ہوندے نے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ. او کوئی ایک واری ایک مثال دیو کہ میں بالاں وچ رہ کے بالو کہ کدی جھوٹ بولیا ہووے. کوئی ایک مثال دیو کہ بالاں نال میں کدی زیادتی کیتی ہووے، بالاں نال میں لڑیا ہواں، وعدہ گھاٹا کیتا ہووے، میں محمد دے منہ وچوں کوئی برا کلمہ نکلیا ہووے، میں محمد رسول اللہ دے بولاں دی وجہ کر کے خاندان وچ لڑائیاں پہ گئیاں ہون، میری گل تے مشورہ منن نال کہنو تجارت وچ گھاٹا آ گیا ہووے، میں محمد رسول اللہ دی وجہ کر کے پڑوسیاں تے ہمسایاں دے درمیان لڑائی پہ گئی ہووے، میں محمد رسول اللہ دی وجہ کر کے کسے نو نقصان اٹھاونا پہ گیا ہووے، میں محمد رسول اللہ دی وجہ کر کے کسے نو شرمسار ہونا پہ گیا ہووے. اور فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ. میرے بچپن کو لا کے 40 سال توڑی او مکے دے قریشیو چودھریو سردارو اے 40 سال اچ کوئی ایک مثال ہی ہو جائی دیو چاہ کہ اے بسا محمد دے اندر ویکھے آئے ایس جات محمد دی زبان وچوں جھوٹ نکلے آئے. او کملے ہو جڑے محمد دی زبان وچوں بالا نال کھیڑ دیاں بھی کدی جھوٹ نہیں نکلیا. اج 40 سال دے بعد نبی ہون دے بعد کدی جھوٹ بول سکدا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تاکلون. اتنے بے سمجھ کیوں بن گئے ہو جڑے محمد دے بچپن دے اندر بھی کوئی اعتراض کر سکدا؟ بال بال ہوندے رہندے، بال میاں نیانے ہوندے رہندے نے، بال میاں کملے ہوندے رہندے نے، بال جذباتی ہوندے رہندے نے. او میں بالاں وچ وی رہیا، مینوں کوئی اس دن دے اندر کوئی دسو چاہے جداں 7 سال دا تواڈے بالاں دے اندر کھیڈدا میں کدی کہنے میری زبان چوں جھوٹ سنے ہووے، کدی غلط گل سنی ہووے، کدی میں کہن نال وعدہ تے گھاٹا کیتا ہووے. او جس محمد دے بچپن نو وی اللہ نے گناہ کولوں غلطیاں کولوں عیباں کولوں پاک بنایا ہے، اللہ دی قسم دلیل اس بات دی کہ وہ محمد کدی جھوٹ بول سکدا. اللہ دی قسم اللہ نے وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت دی معجزانہ دلیل بنایا. کوئی مکے دا مشرک میرے نبی دی زندگی تے اعتراض نہیں کر سکدا ہے کہ اے کمزوری فلاں عمر دے اندر تیرے اندر ہے. توجہ کرنا، میں جو بات دسنا چاہنا، 25 سال دی عمر ہے اللہ دے رسول دی. کتنی سال ہے؟ 25 سال.
آپ دا نکاح پہ آندا ہے، ابو طالب نکاح پہ پڑھاندا ہے، تے چونکہ آپ قریش خاندان نے، بنو ہاشم خاندان نے، ابو طالب مکے دا سردار ہے، اس واسطے ابو طالب دے بھتیجے دا نکاح ہے، سارے دے سارے مکے والے ہر شاخ دے چودھری موجود ہیں، ہر قبیلے دا سردار موجود ہے، پورا مکہ موجود ہے۔ ابو طالب خطبہ نکاح دا پیا دیندا ہے، توجہ کرنا، تے ایک گل دا چیلنج پیا کریندا ہے مکے والیاں نوں، نکاح دے خطبے تے اجے 25 سال دی عمر ہے، اے سپیکر والے دا پتہ ہی بھائیا کوئی ٹھیک کر تو بال، اے میرے گلے نوں کھاندا پیا تے میں تے اگے ہی تقریراں کرنیاں، جیڑا مینوں دے سن تینوں ونڈائی ساں گل اے ٹھیک چا کر۔ حضرات توجہ کرنا، اللہ دے پیارے پیغمبر دا نکاح ہے، اجے نبوت نہیں 25 سال دی عمر ہے، چونکہ قریش خاندان نے، بڑے خاندان دا نکاح ہو رہے ہیں، سارے سردار سارے قریشی کٹھے نے، اللہ اللہ، تے اس وقت ابو طالب سونے مصطفیٰ دے بارے پوری برادری چ ایک بات کردا ہے، توجہ کرنا، کاش کہ اج سانو وہ مکے والے ہیں جتنا بھی مصطفیٰ تے اعتماد ہوندا، اج جھگڑے نہ ہوندے، لڑائیاں نہ ہوندیاں، کیا آکھدے نے ثم ان ابن اخی محمد ابن عبداللہ لا یوزن به رجل الا رجا به وآن کان فی المال کلا فإن المال ذل زائل۔ اے قریشیو سردارو، آج جس بھتیجے محمد ابن عبداللہ دا میں نکاح پہ کرنا ہے، لا یوزن به رجل الا رجا به، کوئی سردار، کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی نوجوان میرے محمد بھتیجے دا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کسے میدان دے اندر بھی شجاعت دا نمبر آئے، صداقت دا نمبر آئے، امانت دیانت دا نمبر آئے، صلہ رحمی دا نمبر آئے، تقوی پرہیزگاری دا نمبر آئے، شرم و حیا دا نمبر آئے، عصمت و عفت دا نمبر آئے، صلہ رحمی دا نمبر آئے۔ آج میں مکے دے قریشیوں تواڈے سامنے اپنے بھتیجے نو پیش پیا کرے نہ ہے، کوئی محمد دے نال دے تے اج پیش کر دے وے، لے آئے کوئی مصطفیٰ جیسا ہے، سارا عرب کٹھا ہے، سارے قریشی کٹھے ہیں، کوئی نہیں آکھدا کہ ابو طالب انہیں بڑکاں پہ امرنا ہے، ساڑا بھتیجا، ساڑا پتر، ساڑا سردار، او بھی انہیں طرح جویں محمد رسول اللہ، اللہ دی قسمیں سارے چپ بیٹھے نے، منی بیٹھے نے کہ ابو طالب کیڑیاں گلاں کرنا ہے، نہ محمد دی صورت دے نال دا جوان ہے، نہ محمد دے کردار دے نال دا، صورت وچ بھی بے مثال تے سیرت وچ بھی بے مثال ہے۔ اللہ دی قسم حضرت ابو بکر صدیق کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی پوچھ دے ابو بکر تیرا یار ہے، او میاں نبوت تو پہلے یار آئے، محمد رسول اللہ جیا کوئی ویکھے یا کوئی نہ ہے، حضرت ابو بکر فرماندن کملا ویکھاں تے تاں جے رب نے محمد جیا بنایا ہوئے، لم یخلق الرحمن مثل محمد، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ دی قسم صورت دے نال دوی محمد رسول اللہ جیسا، سیدہ عائشہ صدیقہ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پوچھن والے پوچھ دے نما سورت یوسف ہی پڑھی،
اللہ دے پاک پیغمبر بھی حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے اے فرمایا ہے کہ اللہ نے ادھا حسن چاہ کے یوسف علیہ السلام چا دیتا ہے۔ اماں جی دس سونا محمد زیادہ سونا ہے یا یوسف علیہ السلام زیادہ سونا ہے؟ اماں جی فرمانی لوامی زلیخا لو رأینا جبینہو، لوامی زلیخا لو رأینا جبینہو لأثرنا بالقطع القلوب علی الیدیم۔ او کملیا یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھن والیاں ہاتھ کٹ دیتے تے جے میرے محمد دے متھے تے آئے ہوئے پسینے نو ویکھ لیندیاں دلاں تے چھریاں چلا دیندی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان اہل بیت حضرت مولانا علامہ سیف اللہ خان ملتانی صاحب۔ حضرات توجہ کیجئے، ابو طالب چیلنج کردہ تے کوئی اٹھی کے اس دی تردید کردہ نہیں، من رہے نے سارے سردار بھی سارے نوجوان بھی کہ ابو طالب کس دی بات کردہ ہے، محمد جیسا کون لے آ کے سامنے پیش کرے؟ اللہ نے وجود محمد نو بھی قبل از نبوت دی دلیل بنایا ہے۔ یہ نکاح ہو جاندہ ہے، توجہ کرنا، نکاح ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا اللہ دا نبی دلہا بن جاندہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ دلہن بن جاندی ہے۔ آج پہلی رات میاں بیوی بیٹھے نے، توجہ ہے، پہلی رات اللہ دا رسول بحثیت دلہا دے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بحثیت دلہن دے، آج پہلی رات بیٹھے نے تے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے سونا تو انہوں پتہ ہے کہ میں سارے سرداراں دیاں آفراں ٹھکرا کے تائیں محمد نال نکاح کرنو کیوں پسند کیتا ہے؟ میاں بیوی دی پہلی رات دی گفتگو بڑھیاں نہیں بھول دی، سمانی مروانی نا اللہ سارے دی رفیقہ ہی آج زندہ رکھے تے بابا کلیاں رو کے دہائے میں نو تیری پہلی رات نہ بھول سی ہو میری، ہائے 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 اللہ دی قسم پہلی رات ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھیاں نے، حضرت اللہ دے نبی رسول سونا مصطفیٰ اے دلہا بنیا بیٹھا ہے۔ آج اماں جی اپنے جذبات دا پئی اظہار کر دیا نے، اپنی محبت دا اظہار پئیاں کر دیا نے، اپنی رغبت دا اظہار پئیاں کر دیا نے، فرما دیا نے سونیاں تو انہوں پتہ ہے میں توڑے نال شادی کیوں کی تھی؟ اسائنیاں نے جلے شادیاں کرے نے تینوں پتہ میں نو پتریر مل دی آئی، میں نو مسیر مل دی آئی، میں نو پھپیر مل دی آئی، ایک دوے نو کرے نے آنے استیاں گلنا کہ تاکہ ساڑی محبت پیار ودے پہلی راتی تا آسمان تو تارے تروڑ کے لایا منے آنا، میں نو قسم پیدا کرنا لے دی میں تیری خاطر باویں میں نو پیو نہ لڑنا پیا سارے جہان نہ لڑنا پیا، تو میری ہیں تے میں تیرہ جلے بال ہو ونجے مڑ پٹھیاں کوہاڑیاں نال کٹی کھلا ہے، جہاں بیڑی بڑھیا پہلے کے آخدام تے ہون کے کرندہ کر۔ اللہ دے رسول آکھو صلی اللہ علیہ وسلم نو اماں جی اپنے جذبات دا اظہار پہیاں کر دیا نے، مگر اس دے اندر بناوٹ کوئی نہیں، اس دے اندر کسی قسم دا کوئی فراڈ نہیں ہے، اس دے اندر کسی قسم دی کوئی دوسری بات نہیں ہے، اس دے اندر اللہ دی قسم سوائے سچائی دے کچھ نہیں ہے۔ فرما دیے نے پتہ ہے انی قد رغبت فیکا، اے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم مکے دے چودھری آئے، میں انہاں دے نال انہاں مینوں نکاح دیاں آفراں کیتیاں، میں نکاح نہیں کیتا ہے۔ مکے دے بڑے بڑے مالدار تے سردار آئے، نکاح دیاں آفراں کیتیاں، میں کسے نال نکاح نہیں کیتا ہے۔ تے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال بھی کوئی نہیں، توجہ کرنا ہے، اج حق مہر دے اونٹ بھی چاچے دیتے نے، سونے محمد کو حق مہر دیتے اونٹ بھی۔ اے سونے آوت میں دنیا دار ٹھکرائے، مالدار ٹھکرائے، سردار آئے، وڈیاں وڈیاں آفراں والے ٹھکرائے۔ قدر غب توفیقہ جدہ توڑا پیغام آیا ہے، میں فوراً ہاں کر چھوڑیے، میں توڑے اندر دلچسپی کیوں لئیے، مینوں توڑے نال نکاح کرن دی اصل وجہ کے آئے۔ توجہ کرنا مسلمان، آج تو تے میں مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سمجھے نہیں ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھن لگی زوجہ محترمہ، پہلی رات نو آکھن لگی لے حسن خلق کا و صدق حدیث کا۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، دو ایو جیاں صفتاں میں ویکھیاں تے سنیاں نے کہ ایو جیاں پورے مکے دے اندر کوئی نہیں ہے۔ لے حسن خلق کا، سونا توڑا کردار وڈا آلہ ہے، توڑا اخلاق وڈا سونا ہے۔ جے میاں غلام کلوں پوچھے آئے، غلامی توڑی اخلاق تے کردار دیاں تعریفاں کرندہ ہے۔ کسے دشمن اپنی محفل چ بیٹھا ہے تے وہ بھی تعریفاں محمد دے کردار دیاں پیا کرندہ ہے۔ کہیں عورت نے آن کے گل کیتی ہے، تمہیں کردار محمد دے آکھے لے حسن خلق کا ہے۔ محمد رسول اللہ دے اخلاق دے نال دا سونا اخلاق والا کوئی نہیں۔ آپ دا کردار، آپ دی عادات، آپ دے قول فعل سونیاں تو اتھوں ود کے مینوں آلہ کردار والا مکے چ کہیں دسیا نہیں، کہیں سنیا نہیں، کہیں ویکھیا نہیں۔ تے دوئی گل سنو مسلمانوں، اماں آکھدیاں پیاں نے سونا لے صدق حدیث کا، میں جدہ کو نہیں کہیں کلوں سنے ہے، انہاں ایو آکھیا ہے کہ محمد دے ہوٹھاں وچوں جدہ بھی نکلے ہے، سچ نکلے ہے۔ ہائے ہائے، لے صدق حدیث کا، توڑی حدیث دی سچائی دی وجہ کر کے مینوں جس بھی آنکھے اس آنکھے حدیث محمد دے اٹھاں وچوں سچی نکل دی راندی ہے۔ مصطفیٰ دے اٹھاں وچوں کدی جھوٹی حدیث نہیں نکل دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جدائیں بولے نے، اے معاملات میں تجارت ہوئے، زراعت ہوئے، صلہ رحمی ہوئے، برادری دے معاملات ہون، لین دین دے معاملات ہون، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج توڑی مینوں کہیں بھی نہیں آکھیا کہ محمد دی زبان چوں کدی جھوٹ نکلے آئے۔ جدہ بھی سنے آئے ایو سنے آئے کہ محمد دی زبان چوں سچ پہ نکل دائے۔ اے نبوت تو پہلے اماں جی پیاں دستیاں نے، اوہ دنیا والے او جنہوں میں اپنا شوہر تے سر دا تاج بنایا ہے، او محمد ہستی ہے کہ جن دی زبان چوں بھول کے بھی کدی جھوٹ نکلیا۔ اللہ دی قسم اج بد قسمت آئے اس محمد رسول اللہ دیاں حدیثاں تے اعتراض پہ کر دے ہونے آئے، جن دا بھول ونجنا بھی اللہ دین چا بنائندہ ہے، وہ بھول ونجنا تے اپنی جگہ تے رہ گیا ہے۔ لاؤ کائنات دے اندر کوئی ہو جیا جڑا چپ بیٹھا رہے تے او دی خاموشی شریعت تے دین بن جائے۔ اللہ دی قسم ایک محمد دی ذات ہی ہو جائیے کہ جڑا چپ بھی کرے چا اللہ دی خاموشی نو شریعت بنا دیندہ ہے۔ قبل از نبوت اللہ نے مکے آلے نو چیلنج کیتا ہے، میرے محمد دی نبوت تو پہلی زندگی بھی نبوت دی معجزانہ دلیل ہے۔ اللہ دے نبی دی زبان چو کردار چو کدی کوئی گال غلط نکلی؟ 35 سال دی عمر ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر دی بیت اللہ شریف نو دوبارہ بنایا جاندہ ہے۔ لمبی کہانی مختصر پہ کرنا،
جدوں حجر اسود دے رکھن دی پانی پیا اج پہلی واری ہے کہ مینوں اے تلو رنگ دا بڑا بیڑا ایدے ویکھیا نے اے ویڈیو بنا لو تو من آکھیا بھائی لوگوں کنمنٹ کریا وچ کئی شاہ آئی اللہ 35 سال دی عمر ہے اللہ دے رسول دی بیت اللہ گر گیا بنایا گیا جدوں حجر اسود دے رکھن دی واری آئی ہر قبیلہ لڑدا پیا کہ اساں رکھنا تلواراں قریب نکل آئیاں لڑائی قریب آئی ایک بندہ آکھن لگا لڑ دے کیوں ہو اے نہیں کرو اللہ دے فیصلے دا انتظار کرو آج جیڑا پہلے حرم دے اندر آ گیا نا وہ ساڈا جو فیصلہ کرے گا سارے انہوں منظور ہوئے گا اے انہاں رائے کی تھی اللہ فرمانے میرا سونا تیرے ہوندیاں میں بھلا کینوں اگا منجن دینا کوئی اگے آ سکتا تیرے ہوندیاں کوئی پہلے میں اپنے گھارے چاون دینا اللہ دا رسول آیا ہے اللہ دی قسم میرے نبی دی نبوت دی دلیل ہے میرے پیغمبر دی معجزانہ زندگی کسی نے اعتراض نہیں کیتا بلکہ جدوں نظرہ پئیاں آکھن لگے ہاذا امینن ہاذا محمد قد رضینا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے اے امین آگے ایسا سارے راضیاں ایسانو محمد دی ذات اختلاف ہے کوئی نہیں ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر انہوں حجر اسود چادر پا کے رکھے ہے آکھیں سارے چالو اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھ نال نصب کر دیتا ہے رب کائنات دس دن جتھے محمد ہوئے اتھے اختلاف اور بولو جتھے سونا محمد ہوئے اتھے اختلاف مٹدا ہے اختلاف بندا اج اساں لڑدئی حدیثاں تے کھڑے ہونے آئے اج اساں لڑدئی محمد دی ذات تے کھڑے ہونے آئے اللہ پاک فرماندا مکے دے مشرک تے لڑدے ہوئے محمد ویکھن تے اختلاف مٹ جاندے نے تو کلمہ محمد دا وی پڑھدا کھڑا ہے تے محمد نو لڑاون وچ وی ذات محمد نو اگے کیتی کھڑا ہے میں تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود تے سیرت نو نبوت دی دلیل بنایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اعلان چکیتا ہے کہ میں نبی ہاں اللہ دی قسم اج اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی تے کھڑے ہوئے نے تے آپ نے مکے دے طریقے دے مطابق کہ واہ صبا اے اس ویلے بلندے آن جلے کوئی لشکر آ ونیا کوئی میاں حملہ کرن والا ونیا اس لئے دن ہائے صبح سویر ہائے ہائے اے آواز جدا محمد رسول اللہ دے زبان وچوں نکلیے بھلا سنن والا پچھے کیویں رہ سکدا ہے کہ محمد تے اوے جن دی زبان چوں کدی جھوٹ نہیں نکلیا اج اللہ دا پاک پیغمبر وا صبا پیا دینے لوگوں سنو اللہ دی ذات دی قسم ہے اے مکے دے سارے چودھری سارے وڈیرے سارے سردار ہر قوم دا بندہ آیا کھڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نو قوم والے ہو اج میں پہلا سوال کرے نا میری آواز تے آ گئے ہو نا اے مینوں دسو حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا اے 40 سال توڑی میں توڑے اندر رہا اج مینوں دسو کدی میں تونوں جھوٹ بولے ہوئے کدی میں غلط بات کیتی ہوئے کدی خلاف حقیقت بات کیتی ہوئے سارے رل کے آتے ہیں جن دے اندر ابو جہل بھی کھڑا ہے ابو لہب بھی کھڑا ہے ابو طالب بھی کھڑا ہے عتبہ تے شیبہ بھی کھڑا ہے قبیلے دے سردار کھڑے ہوئے نے ایک زبانوں کہہ دینو محمد ہے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم کیڑیاں گلنا کرے نہ ہے تو آج پہ پوچھنا ہے جو
مینوں سچا پایا نے یا جھوٹا جربنا لکا مرارا ما وجدناک الا صدقا اساں تا کتنی مرتبہ تجربہ کیتا ہے کہ وکھائیں کہ محمد اس معاملے دے اندر ہے جھوٹ بلیندا ہے یا سچ بلیندا ہے تانوں پتہ ہے کتنی واری دشمن بندے دے امتحان لیندے ہوندے نے تے پتہ ہی نہیں ہوندا جو یہ کیڑی وجہ کر کے گل پیا کریندا ہے آدن جربنا لکا مرارا اساں کئی واری تجربہ کیتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس جہاں محمد جھوٹ چا بولے ہو سکتا ہے اس جہاں اللہ دا پیغمبر غلط بات چا کرے اللہ دی قسم ما وجدناک الا صدقا اساں توڑی زبان نو ہمیشہ منبع سچائی پایا ہے توڑی زبان چو کدی جھوٹ سنیا او پیغمبر جس دی بچپن تو نبوت تک دی زندگی جھوٹ کو لپا کے وہ نبی بنن دے بعد جھوٹ بول سکتا ہے اج اساں مغالطے دا شکار ہیں کہ نبی دی حدیث اللہ دے رسول دا بول ایک قرآن دے خلاف ہے لوگو اللہ دی قسم اللہ دا رسول جڑا لوگاں نال جھوٹ نہیں بول سکدا اور رب دے قرآن دے خلاف بھی فتوہ دے سکدا نہیں ہے آؤ میں تمہیں قرآن دی آیات سناواں فیصلہ تساں کرنا ہے جذبات وچ نہیں آنا اللہ دا قرآن ہے اللہ پاک فرماندے نے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اوہل لہ بغیر اللہ اللہ دے پیارے پیغمبر تے قرآن نازل ہویا ہے اللہ پاک فرماندے نے حرمت علیکم المیتہ او لوگو اللہ نے میری شریعت دے اندر مردار نو حرام کر چھوڑے آئے جڑا ذبح نہ کیتا جائے شرعی طریقے تے اپنی موت آپ مر جائے او حرام ہے حرام ہے او کیا ہے دعا قرآن دا مسئلہ دوئی آیت اللہ پاک فرماندے نے لا تاکلو مما لم یذکر اسم اللہ علیہ جڑے جانور تے اللہ دا نام نہ لیا ونجے تکبیر نہ پڑھی ونجے او جانور بھی بولو سارے او بولو حرام ہے تے کسائی تا دن پھڑیوں پھڑی تے اللہ ہوئی گئی تے اساں اے پاٹ علی بوٹی دے میں اے فلانی دے میں فلانی دے میں تے قرآن کے اخدہ جس تے تکبیر نہیں پڑھی گئی ہو بولو ہر او جانور جس سے تکبیر نہیں آئی او بھی حرام ہے ہر او جانور جڑا مر جائے اپنی موت او بھی حرام ہے آؤ وقت میں توڑے کنوں سوال کرے نا اے جڑی مچھی لے کے کھاندے ہو کیڑے بابے نے اس تے تکبیر پڑھی پڑھی ہے کسے تکبیر جیندی کڑھائیے سٹین دے ہو مروین دی تے موئی ہوئی میتہ پہ کھان دے ہو قرآن ادا حرمت علیکم المیتہ توڑے تے مردار کیا ہے حرام ہے میں نے قرآن دی کیڑی آیت دسو کہ اللہ دا باقی سارے حرام نے ایک مچھی حلال ہے دسو قرآن دی آیت لاؤ نا قرآن دی آیت کیڑی وجہ کر کے اللہ قرآن نے کھیڑا کیتا ہوئے فلانا جانور حلال ہے مردار بھی لوط علیہ السلام ہاں موسیٰ علیہ السلام کھا دیا ہے میں موسیٰ علیہ السلام دی گال نہیں پیا کریں دا میں اپنی اس امت دی گال پیا کریں موسیٰ علیہ السلام دے زمانے او بابا انہیں نہیں بلیں دا بڑا مفتی نہیں بنیں دا موسیٰ علیہ السلام دے زمانے خنزیر حرام حلال ہے آج کھان دے ہو موسیٰ علیہ السلام دے حوالے محمد رسول اللہ دی شریعت دیتے کرو توجہ کرنا قرآن آخدہ پیا جس قرآن دے ہوں دے تورات دا حوالہ نہیں دیتا جا سکتا ہے کوئی دنیا تے مسلمان کہ جیڑا قرآن دے مقابلے آکھے قرآن تینیا دا پہ تے تورات تینیا دی بھی یہ موسیٰ علیہ السلام میں نہیں پیا کردہ ہے اسا موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے پابند نہیں اسا پابند محمد رسول اللہ دے نعرہ تکبیر توجہ کرنا نعرے چھوڑیے
اساں پابند ہیں محمد رسول اللہ دے. آج سانو کوئی یہودی آ کے موسیٰ علیہ السلام اینج نماز پڑھی سمجھے پڑھنے لگ جاواں گے. گلاں کیتیاں کرو سوچ کے وڈیرے ہو پریں دے بندے ہو. قرآن آخدا حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام ہے. لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، جس جانور تے اللہ دا نا تکبیر نہیں پڑھی گئی وہ حرام ہے. اللہ نے کوئی نکھوڑا نہیں کیتا. پورے قرآن دے اندر ہر مردار نو حرام آکھے ہے، ہر اس جانور نو حرام آکھے ہے جڑے جانور تے تکبیر نہیں پڑھی گئی. اج مولوی بھی بریلز ککڑ نالوں مچھی نو ترجیح دیندا پیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن دی کیڑی آیت دے اندر ہے کہ مچھی تے تکبیر نویں پڑھی جائے تے حلال ہے؟ حضرات لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، انتشار نہیں، مسئلہ سمجھنا ہے، مقام رسالت سمجھو. قرآن ادھا مردار حرام ہے. اللہ دے رسول دی حدیث ابن ماجہ دے اندر کیا فرمایا؟ اُحِلَّتْ لَنَا مَیتَتَانِ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، ساڑھے واسطے دو مردار حلال کیتے گئے، مچھی وی مکڑی وی. اے حدیث ابن ماجہ دے اندر، اے حدیث قرآن دے خلاف. اے حدیث قرآن دے بولو. قرآن آخدہ ہے حرام ہے، اللہ دے رسول آدھا ہے نہیں مچھی حلال ہے باویں مروی بنجے. ہن اس تے عمل مولوی کو نہیں کریں دا پیا. یہ قرآن دے خلاف نہیں. حضرات خوف کرو خدا دا، اللہ دی قسم ہے اللہ دے رسول قرآن دے خلاف نہیں کریں دا. اللہ فرماندا جیڑی شے نو میں حرام چا کراں او بھی حرام ہے، جنوں میرا محمد حرام چا کرے او بھی حرام ہے. میں نہیں آکھ رہا، قرآن آکھدا ہے. اللہ دے رسول نے فرمایا مرد تے سونا حرام ہے، مرد تے ریشم پاونا حرام ہے. قرآن دی کیڑی آیتیں لکھی ہے کہ بیبیاں سونا پاون تے مرد نہ پاویں؟ کوئی ہے آیت؟ توجہ کرنا. اللہ نے مصطفیٰ نو صاحب شریعت بنایا ہے. جویں قرآن دا مسئلہ برحق ہے، اللہ دے نبی دی زبان وچوں نکلی ہوئی حدیث بھی انہیں برحق ہے. جس نو قرآن حلال کر دیندہ وہ بھی حلال ہے، جس نو محمد مصطفیٰ حلال کر دے وہ بھی حلال ہے. جویں قرآن دے حلال ہون وچ شک نہیں، انہیں جس نو مصطفیٰ حلال کر دے وہ دے حلال ہون وچ شک. اللہ قرآن فرماندے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اللہ دے پاک پیغمبر دی اللہ نے ایک صفت بیان کیتی ہے، میرا نبی جس نو حلال کر دے وہ حلال ہے، میری طرف حلال ہے. جس نو میرا نبی حرام قرار دے دے وہ میری طرف ہی حرام ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع الکلب و مہر البغی و حلوان الکاہل. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے کتے دی خرید و فروخت دے پیسے حرام ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر حرام کیتا ہے جڑا کتے نو ویچ کے پیسے لے اے پیسے حرام ہیں. میں تیرے کو پوچھنا قرآن دی کیڑی آیت دے اندر لکھے ہویا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا زانیہ بدکارہ عورت دی کمائی بھی حرام ہے. تے جڑا بندہ حلوان الکاہن جڑا ٹیوے لا کے بیٹھا ہوندا ہے میں تیرے ہتھاں دی انگلیاں ویکھیاں ہیں، تیریاں لکیراں ویکھیاں ہیں، تینوں جادو ہو گیا ہے، تیرے تے جن ہو گیا ہے، تیرے تے فلانے تویز کر دیتے ہیں. اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے اس بدبخت دی کمائی بھی حرام ہے. اے اللہ دے رسول نے حرام قرار دیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے
زعفران دے رنگ رنگے ہویا کپڑا زرد رنگ دا بھی پاونا مرد تے حرام ہے۔ اے بخاری تے مسلم شریف دی حدیث ہے۔ سنو اللہ دی قسم ہے، قرآن مجید دی کوئی آیت بھی رسول اللہ دی کوئی حدیث خلاف نہیں۔ اللہ قرآن دے اندر قرآن پاک دے اندر فرمان دے نے لوگو سنو، اللہ دے رسول فرمایا ہے، اللہ دا قرآن آخدا ہے، قرآن مجید دے اندر اللہ پاک فرما دینے اولاد دے اندر حصے تقسیم پیون دینے۔ اللہ پاک قرآن مجید دے اندر فرما رہے ہیں کہ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْنِ۔ اللہ وراثت دی تقسیم پہ فرماندا ہے کہ ہر مرد نو عورت دے بدلے 2 حصے ملن گے۔ بچہ اپنے پیو دا وارث بندا ہے، دھی اپنے پیو دی وارث پہ بندی ہے، دھی نو حصہ ملے گا، پیو نو پیو دا، پتر نو بھی حصہ ملے گا۔ قرآن آخدا لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْنِ، ہر دھی نو پتر نالوں میاں ایک حصہ گھٹ ملے گا۔ آؤ اللہ دے پیارے پیغمبر دے محمد رسول اللہ دی دھی سیدہ فاطمہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاندیاں نے ابو بکر صدیق کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلو تے اخدین ابو بکر اللہ دا قرآن دا لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْنِ، ہر بندے نو ہر مرد نو عورت کو 2 حصے ملن گے تے میرا ایک حصہ بندا ہے۔ اے اللہ دا قرآن ہے، مینوں میرے پیو دی وراثت وچوں باغ فدق بھی دے دیو، میرے پیو دیاں وراثتاں وچوں جڑی جڑی شے آندی ہے او مینوں دے دیو۔ اے اللہ دا قرآن پہ آخدا ہے میں بھی تے دھیاں نا، او گل سمجھی، میں بھی تے دھیاں نا، اللہ نے ہر دھی نو حق دیتا ہے، میں بھی محمد دی دھیاں، اللہ دی قسم چھڑی دھی نہیں، سیدہ فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار، میرے نبی دا لخت جگر نہ ہے۔ آج آئیے ابو بکر صدیق دے کولوں تے قرآن دی آیت پہ پڑھ دیئے، میرا بھی حق بندا ہے وراثت دے اندر۔ سنو ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے، او سیدہ فاطمہ او میرے نبی دا لخت جگر سن لائے، اللہ دے رسول نے فرمایا ہے نحنو معاشر الانبیاء لا نورث، اسا نبیاں دی وراثت کوئی نہیں چل دی۔ اللہ دی قسم صدیقہ نے انج نہیں فرمایا اوے ابو بکر اے حدیث قرآن دے خلاف ہے، یہ آکھیا ہے حالانکہ بظاہر قرآن دے خلاف ہے۔ سیدہ فاطمہ ہی تے دھی ہے تے منگن اپنا حق آئی بیٹھی، قرآن دی آیت پڑھ دی پئی ہے۔ آج اگر آکھو حدیث قرآن دے خلاف ہے تے ابو بکر صدیق دے پلے راندی کوئی شے نہیں، ابو بکر صدیق دی صداقت نہیں رہے گی کہ صدیق نے سیدہ عائشہ خدیجہ سیدہ فاطمہ الزہرا دا حق مارن دی خاطر حدیث پیش کر دیتی ہے، قرآن دے خلاف حدیث پیش کر کے سیدہ فاطمہ نو اس دی وراثت تو محروم کیتا ہے۔ اوہ اہل سنت نو مننا پائے گا ورنہ تو سنی نہیں رہے گا، صدیق نہیں رہے گا، پھر دنیا کائنات اہل تشیع دی بات سچی ہو جائے گی کہ قرآن دے مقابلے دے اندر حدیث دلیل نہیں ہے۔ آج اہل سنت اس نو دلیل دے طور تے پیش کردہ ہے کہ نبی دی حدیث ہے اور نبی دی حدیث قرآن دے خلاف ہو سکتی نہیں ہے۔ حضرات آؤ قرآن سنو، نبی دی کوئی حدیث جو نبی تک پہنچ جائے وہ کدی قرآن دے خلاف، اللہ دا قرآن ہے۔ رب کائنات فرماندے نے اللہ اللہ آؤ قرآن سنو، تسا قرآن سنن دے عادی ہو نا، آؤ میں تنہوں قرآن سنا کے دسنا ہاں۔ اللہ رب العزت فرماندہ ہے السارق والسارقہ فقطعوا ایدیہما، قرآن آکرے چور مرد یا عورت چوری کرے تے او دا ہاتھ کٹ دینا ہے، چور چوری کرے مرد عورت
ادا ہاتھ کٹیا جائے گا۔ اللہ دے قرآن نے دی تعین نہیں کی تھی، اللہ دے قرآن نے اے نہیں آکھیا کتنی چوری تے ہاتھ کٹنا ہے۔ اج کوئی ماچس دی ڈبی چوری کر لے، قرآن آدھا جدوں چور ہے ادا ہاتھ بولو، کوئی مولی کو پٹ لے چوری کر لے، جدوں آکھے گیا چور گل سمجھیں دے پہ آکھے گیا چورے تے ہاتھ کٹیا جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے چور دا ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا جے تڑی چوتھائی حصے دینار دے برابر چوری نہ کرے، اس تو گھٹ چوری کر لے تے دا ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا۔ اے حدیث قرآن دے خلاف معلوم ہوندی ہے، لیکن تو بھی مننا ہے تے میں بھی مننا کہ اللہ دے نبی نے جڑی حد مقرر کیتی ہے ٹھیک کیتی ہے۔ تینوں قرآن سناواں، اللہ پاک فرماندا ہے ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفور الرحیم۔ اللہ دا قرآن آتا ہے کہ دو بھیناں نو ایک نکاح دے اندر جمع کرنا جائز ہے، بولو بولو، دو بھیناں نو ایک نکاح دے اندر جمع کرنا جائز نہیں ہے، اے حرام ہے کہ نکاح دے اندر دو بھیناں نہیں آ سکدیاں ہیں۔ آؤ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے، سنو لوگو اللہ دے نبی نے کیا فرمایا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے لا یجمع بین المرات وخالتها ولا یجمع بین المرات وامتها۔ وہ لوگو قرآن آکھدا ہے دو بھیناں نو کٹھیاں نکاح دے اندر کرنا جائز نہیں، تے میں محمد اگے آکھدا پیا ہے جویں دو بھیناں ایک نکاح دے اندر نہیں آ سکدیاں، میں محمد کہہ رہا ہاں کہ پھپھی تے بھتری بھی کٹھے نکاح چ نہیں ہو سکدیاں، ماسی تے بھنیئی بھی کٹھی نکاح دے اندر نہیں ہو سکدیاں۔ اے حدیث قرآن دے خلاف ہے، قرآن آکھدا ہے صرف دو بھیناں دا نام لیندا ہے، اللہ دا نبی ودھا کے گل پیا کریندا ہے، مگر اساں مسلماناں دا عقیدہ ہے کہ اللہ دے نبی نے جویں قرآن نے آنکھ چھوڑیا ہے دو بھیناں دا نکاح حرام ہے، انہیں محمد رسول اللہ نے آنکھ دیتا ہے پھپھی تے بھتری دا نکاح کٹھا بھی حرام ہے، ماسی تے بھنیئی دا نکاح بھی کٹھا حرام ہے۔ آؤت قرآن دی آیت سنو، اللہ پاک فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ۔ لوگو جڑی ماں تانوں دودھ پلایا ہے، او بی بی جس نے کسے بچے نو دودھ پلایا ہے رضائی ماں بن گئی ہے، او دے نال کسے بچی نے دودھ پیتا ہے او دی رضائی بھین بن گئی ہے، اے دونوں اے دوتے دی ماں بھی حرام ہو گئی ہے جائیں دودھ پلایا ہے، اے جوانوں کے اس عورت نال نکاح نہیں کر سکتا ہے، تے جڑی بچی نے دے نال دودھ پیتا ہے اے او دی بھین بن گئی ہے، رضائی اے دے نال بھی نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ نے دو پابندیاں لائیاں، رضائی ماں نال بھی نکاح کوئی نہیں، رضائی بہن نال بھی نکاح کوئی نہیں۔ تے سنو بخاری تے مسلم دی حدیث، سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیا نے ما تحرم الولادتو تحرم ما تحرم النسب تحرم الرضاع۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے نسب دی بنیاد تے جنہ نال نکاح کرنا جائز نہیں، خونی رشتے دے نال جنہ عورتاں نال بندہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، دودھ پیون نال او ساریاں عورتاں حرام ہو جاندیاں، حرام ہو جاندیاں۔ رضائی دادی بھی او دے نال بھی نکاح کوئی نہیں، رضائی خالہ نال بھی نکاح کوئی نہیں، جنہ رشتیاں نال خون دے نال بندے تے انہاں دا نکاح حرام ہوندا ہے، انہیں دودھ پیون نال او رشتے حرام ہو جاندے۔ قرآن صرف ماں تے بہن دا ذکر کیتا ہے، اللہ دے نبی نے ہر رشتے نو حرام کر چھوڑے ہے، جویں خون دے رشتے جنہ نال نکاح جائز نہیں، دودھ پیون نال انہاں رشتیاں نال بھی نکاح۔ آؤ قرآن سنو، اللہ دا قرآن ہے، اللہ پاک فرماندے نے
اللہ اللہ امہاتکم اللذی ارزانکم قرآن اخدیل فمن کان منکم مریضن او علی سفرن اللہ دے پاک پیغمبر تے نازل ہون والا قرآن اللہ پاک فرماتا ہے فمن کان منکم مریضن او علی سفرن فعدتم من ایام اخر اے لوگو جڑا بندہ رمضان شریف دے اندر مریض ہو جائے او بھی روزے نہ رکھے دیاں قضائیاں دے وے جڑا سفر تے جا رہا ہے او بھی رمضان شریف دیاں قضائیاں دے سکتا ہے اللہ نے صرف دونوں چھوٹ دیتی ہے توجہ کرنا ہے قرآن چ مریض نو بھی روزے رکھن تو چھوٹ دیتی ہے مسافر نو بھی دیتی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے ان اللہ وزان المسافر الصوم وشطر الصلاة والحبلا والمرزیہ لوگوں اللہ دی قسم اللہ دے رسول فرما رہے ہیں اللہ نے جویں مسافر نو چھوٹ دیتی ہے روزیاں دی جویں مریض نو چھوٹ دیتی ہے روزیاں دی انہیں حاملہ عورت نو بھی اللہ نے چھوٹ دے دیتی ہے او بھی روزیاں دیاں قضائیاں دے دے وے جیڑی ماں بچے نو دودھ پلا رہی ہے او بھی انہوں اللہ نے چھوٹ دیتی ہے میرا سوال قرآن تے ادا ہے مسافر تے مریض دے بارے اے حاملہ نو چھٹیاں کس نے دیتیاں ہے اے دودھ پلاون والیاں نو کس نے آکھیا ہے اے حدیث بھی قرآن دے خلاف ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث ہے الحائض و تقضی الصیام ولا تقضی الصلاۃ جڑی عورت حیض ہے جنوں ماہواری آندی ہے انہوں رمضان شریف دے اندر اگر ماہواری آ جائے اے روزے چھوڑ دیتے کرے میرا سوال ہے قرآن دی کیڑی آیت چ لکھے ہویا ہے قرآن تے دونوں آکھدا پیا ہے اللہ دے نبی 5 نو اجازت پہ دیندے نے اے 3 نو اجازت دیونا قرآن دے خلاف ہے پر نانا میرے بھرا اللہ پاک فرمانے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جویں قرآن میرا جڑی شے نو حلال چ کریندا ہے جے او بھی حلال ہے جڑی شے نو میرا محمد حلال چ کرے او بھی حلال ہے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر اللہ دے قرآن دا مسئلہ ہے کہ او لوگو جداں تساں جنگ دی حالت دے اندر ہو تے تانوں خوف ہو جائے دشمن دا ان تکسر الصلاۃ نماز قصر کر لئی کرو 4 دن بجائے 2 پڑھ لیاں کرو کس ویلے قرآن اجازت دیتی ہے جلے حالت جنگ دے اندر ہو ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا جدہ کافران دا خوف ہوئے میدان جنگ ہوئے تدہ تساں حالت اس حالت دے اندر نماز قصر کر سکتے ہو آج ہوائی جہازاں تے ودا ہویا ہے تاوی نماز قصر پیا کریں آج ریلاں تے چڑھے ودا ہے تاوی نماز قصر پیا کریندا ہے آج میاں کاراں تے چڑھے ہوئے ہیں مولوی اے امن دی حالت دے اندر تقریراں تے آیا ہے تے نماز قصر پیا کریندا ہے میرا سوال ہے پورے قرآن دے اندر دس ہے اللہ نے کہڑی جگہ تے مسافر نو اجازت دیتی ہے نماز قصر کرن دی اللہ دا قرآن تے آدھا پہ ہے میدان جنگ چ نماز قصر ہے عام حالت دے اندر نماز قصر نہیں پر میرے نبی نے اجازت دیتی ہے فرمایا لوگو اے اللہ دی طرفوں صدقہ ہی نے کہ مسافر جیو جی اللہ تے چیوے نماز قصر کر سکتا ہے اے حدیث بھی قرآن دے خلاف ہے پر اج تم بھی منے نہ ہے تے میں بھی منے نہ منے نہ کہ نہیں منے دے تے صحیح قرآن دیاں 20 آیات نے کہ رب کائنات نے جہاں اپنے قرآن دے حلال نو حلال کیتا ہے جائز نو جائز کیتا ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث وچ جو نکلے ہے اللہ نے اس نو بھی اسے طریقے نال حلال کیتا ہے اج جھگڑے نہ کرو اس چیز تے اپنی بات نو نبی دے سامنے رکھو اپنے عقل دیاں کسوٹیاں نہ چڑھائیاں کرو اے بھائی بات کر رہے سن کہ اللہ دے نبی دی حدیث ہے کہ جدوں میت نو دفن کر کے جائے بندہ تے میت او دی جتیاں دی آہٹ سندا ہے بات سمجھ آ رہی میری
میت دی جتیاں دی جاندے لوکاں دی جتیاں دی آہٹ سندا ہے۔ کہیں بھی ذخیرہ ہے حدیث دے اندر یہ نہیں کہ اے میت دفن کی تو یا ساری زندگی قبر جتیاں دی آہٹ سندا ہے، کسے حدیث ہی نہیں۔ اور اگر کوئی اس چیز دا قائل ہے قرآن دا بھی منکر ہے، نبی دی حدیث دا بھی منکر ہے۔ کہیں بھی حدیث دے اندر نہیں لکھیا کہ کوئی بندہ جا کے قبر تے جا کے میت نو سڈے تے اللہ دے رسول فرمایا ہوئے قبر سندا پیا ہے۔ اللہ دی قسم کوئی ذخیرہ حدیث نہیں ہے۔ سمجھیں بات نو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن، مفسرین نے لکھے ہے، حدیث دے شارحین نے لکھے ہے کہ اللہ رب العزت اس گھڑی میت نو سنواندا ہے جتیاں دی آہٹ صرف اس دے دل چ ارمان پیدا کرن واسطے کہ مینوں چھوڑ کے قبر تنہا جا رہے نے، کوئی بھی میرا ساتھی نہیں۔ نہ حدیث دے اندر اے لفظ نے جو اتو روح میت دے جسم چاہ جاندی۔ توجہ کرنا، جو آدمی اس چیز دا قائل ہے کہ جتیاں دی آہٹ سنن واسطے اللہ روح نو جسم چ بھیجدا ہے، وہ بھی قرآن حدیث دے خلاف ہے۔ اللہ نے نبی نے جتنا آکھے اس حد تک ایمان بالغیب ہے کہ جتیاں دی آہٹ صرف اس گھڑی اس لحظہ صرف وہ سندا ہے، قیامت تک نہیں سندا۔ تے نہ اس وچ اللہ دے رسول فرمایا جسم دے اندر روح لٹایا جاندا ہے، اس حالت نو بھی اللہ جاندا ہے۔ اس حالت نو کون جاندا ہے؟ سانو خواہ مخواہ دے اندر کیوں کرن دی ضرورت ہے؟ ایسا ہے ویسا، اللہ دے رسول دی صحیح حدیث ہے، اللہ دے رسول جا رہے ہیں ایک قبر تے کھڑے ہوئے فرمایا اس بندے نو قبر وچ عذاب ہو رہا ہے چغل خوری دی وجہ سے۔ کس دی وجہ کر کے؟ چغل خوری دی وجہ کر کے، تے پیشاب دے قطرے تو بچدا نہیں۔ اللہ دے رسول نو وکھایا گیا ہے، ساڈا ایمان ہے۔ کیسے عذاب ہوندا ہے؟ کیسے نہیں ہوندا؟ وہ مالک کائنات دیاں طاقتاں تے قدرتاں نے، وہ انہاں کناں دا بھی محتاج نہیں، اس دماغ دا بھی محتاج نہیں، اس سنن سناون وچ اس جسم دا بھی محتاج ہے۔ عالم ارواح دے اندر اللہ نے وعدہ لیا الستو بربکم، لیا کہ نہیں لیا؟ سارے بندے ہیں گل سنیے، میری گل پہلے توجہ نال سنو۔ اساں سارے اللہ دی یہ گل اس لیے سنی آئی، اساں سارے اللہ نالے وعدہ کالو بلا دا کیتا کہ نہیں کیتا؟ کیتا سے۔ میرا سوال ہے، اساں اللہ دی گل پہلی چیز ہے کہ سنی جدوں اللہ فرمایا الستو بربکم، وات اساں انہیں نہیں جواب دیتا، اللہ دی گل نو خوب سمجھے ہے، خوب سمجھے ہے، پھر تاں اساں جواب دیتا کالو بلا شہدنا، اللہ اساں گواہ ہے، اساں تینوں ہی رب منیا اور کسے نو نہیں منیا۔ حضرات اساں سنیا، ساڑھے ایک کان ہن، بولو تے آج انہاں کنہ تو بغیر زمین تے کوئی سن سکتا ہے؟ ٹھنڈے دل نال سوچو، ایک کان نہ ہوئے، کان دا پردہ پاٹ ونجے ڈورا ہوئے سندا ہے؟ اس لئے سارے ہیں سنے کہ نہیں سنے؟ جیڑا آج زمین تے ڈورا ہے اسی اللہ دی گال سنی ہے کہ نہیں سنی؟ آج تا ڈورا ہے نا، اس لئے سنی ہے سن، اس لئے کان ہن۔ وہ سوچی ہے سمجھے اللہ کے آخر ہے تے سوچ تے سمجھ دے تعلق دماغ نہ لے۔ میں تو انہوں رب دا واسطہ دینا، اس لئے کھوپری تے دماغ آئی، بولو تے بلندہ کھڑا تے کالو بلاد دا کھڑا ہے، اس لئے زبان آئی۔ او کملے ہو، رب نال نہ لڑے کرو، جیڑا رب بغیر کنہ دے سنائندہ پہ ہے، بغیر زبان دے بلائندہ پہ ہے، بغیر اس کھوپری دے گال سمجھائندہ پہ ہے، آج اس دی قوت تے طاقت تے کھلو تے لڑ دے کھلو، کیویں سندہ ہے؟ کیویں جاندہ؟ قانون اس دا ہے نہیں کوئی سندہ، لا یسمعو دعاکم، نہیں سندہ کہیں دی سورو پکار، ساری زندگی کوئی تے مر ونجے۔ اللہ فرماندہ جی میں پانی دے کھو تے کھلو کے سڑیندہ رہے تے پانی ہو دی نہیں سندہ، اللہ دی قسم رب دا قانون ہے، مردہ بھی بولو مردہ بھی نہیں سندہ۔ تے جتھے اللہ اپنی قدرت دا اظہار کرے ایک لحظے واسطے جو انہوں دنیا دے پچھتاوے دیوان واسطے، او چودھری آ وڈے قبیلیاں تے ناز کرے نہ دولتاں تے ناز، او سارے تیرے پیو ویندے پہنی، وہ سارے ویندے بھی۔ ایک لحظہ اگر اللہ دے رسول کہہ دیتا کہ جوتیاں دی آہٹ سن دے، قرآن دے کیویں خلاف؟
میں کتنی تمہیں حدیثاں سنا چکا، قرآن آخد ہے نال اللہ دے رسول دی اور حدیث ہے نال۔ حضرات جس حد تک اللہ اور دے رسول نے آکھیا ہے اس حد تک درست ہے، اس تو زیادہ بڑھاونا، اس تو زیادہ اگاں پیچھا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ دے رسول آدن جی اس قبر کی میں عذاب ہوندہ ہے، ہائے ہائے اللہ دی قسم آج تے سینسی دور ہے، کافر من گئے کافر، اے جسم تے گل سڑ گیا ہے، مردیاں نو ہندو آگ لگا دیندے نے حضرات، تے مجوسیاں دی قبراں نو درندے کھا جاندے نے انہاں دے وجود نو۔ اللہ دے رسول فرمایا کہ ہر بندے دی ریڑھ دی ہڈی چ ایک تھوڑا جیا ایسا حصہ ہوندہ ہے جس نو عجب الذنب آکھیا جاندہ ہے۔ اللہ دے رسول فرمایا اے ہر بندے دا بلیک باکس ہے، اس دے اندر ہر بندے دا زندگی دا بائیو ڈیٹا موجود ہے، پورے دا پورا موجود ہے۔ جس طریقے آج اساں ڈی این ٹیسٹ کریں نے لوگ مردیاں دے قبراں دے، یہ ہڈی لئیے اس کوئی تھوڑا جہا دا حصہ لیا ہے، یہ دسیندہ پہ اس میت دا رنگ کالا ہے، یہ دی عادات ایسی ہیں، یہ دا خاندان ایسا ہے، انہوں اے چیز پسند ہے، یہ نہ پسند ہے۔ ایک انسان دی ٹیکنالوجی اتنا دس سکتی ہے تو میرا مالک او دیاں قدرتاں دا کیا انتہا ہے۔ عجب الذنب ریڑھ دی ہڈی دا ایک حصہ اللہ دے نبی نے فرمایا اسے کو بندے نو دوبارہ زندہ کیتا جائے گا۔ آج بھی سائنسدانہ نے میرے نبی دی حدیث نو سچا سمجھن واسطے ویکھن واسطے کہ محمد دی زبان چو جھوٹ نکلیا یہ سچ نکلیا ہے کہ اس ہڈی چو اٹھایا جائے گا۔ سائنسدانہ نے وہ ہڈی دا حصہ لیا، عجب الذنب لئی انہوں آگ دے اندر سرخ کیتا ہے، لال کیتا ہے، ساڑے ہے، سرخ کرن دے بعد ٹھنڈا کیتا ہے، اس دے بعد انہوں چیک کیتا ہے، اس دے اندر انہی طرح ڈی این ٹیسٹ موجود ہے۔ اللہ نے باقی رکھیا ہے، آگ دے نال بھی نہیں سڑیا۔ کیوں؟ اللہ دے رسول دی زبان کدی غلط ہو سکتی؟ اللہ دی قسم ہے۔ ایک مرتبہ جماعت گئی، آج سنت نبی دی حدیثاں تے یقین، ایک سکھ ہے امرتسر دا ڈاکٹر ہے، وہ کیوں مسلمان ہویا؟ وہ اپنی آپ بیتی لکھ دے کہ میں ایک مرتبہ میرے کو سیرت دی کتاب آئی تے میں دیکھیا کہ وہ دے اندر لکھے کہ اللہ دا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بائیں پہ جدوں قضائے حاجت کریں آپ بائیں پیر تے تھوڑا جیا زور دے کے بیٹھ دے ہیں تے آپ ایتھے ہاتھ رکھ لیں دے ہیں۔ اے اللہ دے نبی دی عادت ہے اسا کہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ اس طریقے کیوں قضائے حاجت کریں؟ انہیں آکھا میں اسے چیز ریسرچ کی تھی تے میں اس نتیجے تے پہنچیا جو ہمیشہ پخانہ قضائے حاجت اس طریقے نال کردہ انہوں کدی قبض دی بیماری نہیں ہوندی ہے، مسلمان ہو جانا۔ ایک ڈاکٹر ہے عیسائی، اس نے کتاب لکھی مرگی دے عنوان تے، جماعت جاندی ہے گرجا گھر دے اندر، چونکہ انگلینڈ دے اندر گرجے کرائے تے مل جاندے نے، اللہ ساڑھے اندر یہ جہاں ماحول پیدا نہ کرے کہ مسجدہ کرائے تے چاڑ دئیے۔ آمین آکھو جا کہ توڑا ہونے تو ارادہ بنیا بیٹا۔ حضرات توجہ کرا، اے جماعت مسا کریں دی سر تے، وضو 5 ٹائم کریں دیئے، سر تے گلہ ہاتھ پھریں دیئے۔ انہیں پوچھیا کہ اے تساں سر تے ہمیشہ ہاتھ گلہ کر کے پھریں دیو، اے دی کیا وجہ ہے؟ تساں میری کتاب پڑھی؟ انہوں نے کہا سا تینوں جان دے نہیں، تینوں جان دے نہیں سکیا ہیں تے تساں بار بار کر دیو۔ میں زندگی تجربہ کیتا ہے کہ جیڑا بندہ ہمیشہ مسلسل بار بار گلہ ہاتھ سر تے پھیر دے مسا کر دے انہوں زندگی بھر مرگی نہیں ہوندی۔ انہاں کیسا تیری وجہ کر کے نہیں سونے مصطفیٰ دے اکھے و حکم دے مطابق کر رہے ہیں۔ حضرات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی عمل بیکار نہیں، شریعت کوئی شے ایسی نہیں جیڑی خلاف عقل ہوئے۔ ساڑھے عقل ناقص نے۔ برطانیہ دے اندر ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈی این اے دا بڑا ماہر ہے، اس دی اتفاق قرآن دی آیت تے نظر پہ گئی کہ جیڑا عورت نو اسلام دے اندر صرف حکم ہے، باقی دنیا دے کسی مذہب دے اندر نہیں، کہ جیڑی عورت نو طلاق مل جائے نا، جیڑی عورت نو طلاق ہو جائے اترائے حیض انتظار کرے۔ کتنے حیض انتظار کرے؟ تے جیڑی دا شوہر مر ونجے وہ 4 مہینے 10 دیہڑے انتظار کرے۔ اسا کہا اے عجیب گل ہے، دنیا دے کسی مذہب دے اندر بھی نہیں، تے یہ کیوں ایسا ہوندہ ہے؟ اسلام نے کیوں پابندی لگائی ہے؟ پہلے کیوں نہیں شادی کر سکتی؟ اور چونکہ ڈی این اے دا ماہر ہے، اس نے ایسی عورت تلاش کی تھی جس نو طلاق ہوئی،
اس نے اس دے پہلے ڈی این لے پہلے دن انہیں آکھے اتنی مقدار ہے. دوسری مرتبہ جدو اس ماہواری آئی پھر اس نے ادھے چیک کیتے، اس نے آکھے ادھے تو زیادہ پہلے مرد جراثیم ختم ہو چکے نے. جدو اس نے تیسری مرتبہ اس عورت دی پھر چیکنگ کیتی تو وہ کہنے لگا میں حیران ہو گیا اللہ دی قسم ہے کہ اس عورت دا پہلے مرد دے جراثیم تو رحم پاک ہو چکا ہے. اس نے آکھا کہ دنیا تے اگر کوئی حلالی نسل ہے تو مسلمان دی نسل ہے. اسلام نے ایک انسان نو حلالی بنان واسطے قانون رکھ دیتا، حالانکہ ڈی این اے آج پہ آندن 1400 سال پہلے اللہ نے تیری نسل نو کیسے پاکیزہ بنایا ہے کہ ترائے حیض انتظار کرے، انہا 3 حیضاں دے اندر پچھلے مرد دے مکمل جراثیمہ تو اس عورت دا رحم پاک ہو جاندہ ہے. پھر شریعت نے اجازت دیتی ہے کہ ہون تو نکاح کر لے، ہون اگلی نسل حلالی ہوگی، پچھلے دا کوئی جراثیم ہے. اس نے آکھا تھے میں حیران ہوا کہ 4 مہینے دیڑے موئے بیوہ عورت دی کیوں انتظار زیادہ ہے. اس نے آکھا میں پہلی باری جدوں اس دا ٹیسٹ کیتا بہت کم جراثیم ختم ہوئے. کیوں کہ اس عورت تے غم اور اس تے مصیبت پریشانی اور غم دی وجہ کر کے پہلی ماہواری تے دے اتنے جسم دے اندر جراثیم ختم نہیں ہوئے. پھر دوسری پھر تیسری جدوں چوتھی مرتبہ ہویا ہے 4 ماہواریاں دے بعد اس عورت دا جسم بھی پہلے مرد جراثیم تو پاک ہو چکا ہے. تو حضرات قرآن اور حدیث نو اساں مسلمان ہیں، اسانو صرف اللہ اور دے رسول دی بات سمجھ کر کے مننا چاہیے، سانو اس تے آمنا کہنا چاہیے، سانو عقل دے گھوڑے دوڑا کے اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، اتفاق و اتحاد دی دولت نصیب فرمائے، ہر شریر دے شر کو اللہ محفوظ فرمائے، پوری امت نو اللہ قرآن و سنت تے جمع فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.